بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے جو قبیلے بچوں کو پرورش کے لیے دیتے تھے، حالانکہ اگرچہ بچوں کو دایا کے سپرد کرنا عربوں کا ایک رواج تھا، لیکن اس کی دو الگ وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مکہ کی آب و ہوا نقصان دہ ہے اور جو بچے مکہ میں پروان چڑھیں وہ بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ نظریہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا، کیونکہ مکہ میں جراثیموں، بیماریوں جو روگاڑو ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا ہوتے ہیں، ان کے پیدا ہونے کی والے مختلف امراض بچوں کی زندگی کے لیے خطرہ بنے رہتے تھے، جبکہ صحرا کا ماحول جراثیم سے پاک تھا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دودھ پیتے بچے کو دایا کے سپرد کرنے سے مختلف عرب قبیلوں کے درمیان نئے تعلقات میں اضافہ ہوتا تھا، کیونکہ دودھ پلانے والی دایا کے بچے اور وہ بچہ جس نے اس کی چھاتی سے دودھ پیا ہو آپس میں رضائی بھائی کا مطلب دودھ شریک بھائی کہلاتے تھے، اور عربوں کے یہاں ایسے بھائی کو حقیقی بھائی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد قریش کی رسم کے مطابق ان کے سر کے بال منڈوائے گئے اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر سونا فقیروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک نومولود نوزاد ششو انفینٹ کے سر کے بال زیادہ وزنی یا بھاری نہیں ہوتے، لیکن قریش اس رسم پر سختی سے پابندی کرتے تھے۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں نومولود بچے کے سر کے بالوں کو منڈوا کر تولا جائے اور اس کے وزن کے برابر سونا صدقے کر دیا جائے تو جان لیجیے کہ یہ وہی رسم ہے جو عربوں میں قائم تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اتروانے کے بعد انہیں دایا کے سپرد کر دیا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دایا تھیں۔ اسلامی تاریخ میں ان دو میں سے پہلی کا نام تذکرہ بہت کم ہوا ہے۔ شاید اسلامی مورخین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دایا کا تذکرہ اس بنا پر کم کیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابی لہب کی کنیز تھیں، اور ابی لہب مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی قابل نفرت شخص ہے، کیونکہ اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور آزار پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ابدی ہمیشہ کی لعنت سے دوچار کیا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب، یعنی ٹوٹ جائے ابی لہب کے ہاتھ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیغمبری کے اعلان کے بعد ابی لہب ان پر پتھروں سے حملہ کرتا اور اس کے پھینکے ہوئے پتھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور سینے پہ پڑتے اور انہیں زخمی کر دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر بہنے والے خون کو اپنے دامن سے صاف کرتے اور اللہ کے حضور درخواست کرتے تھے کہ وہ ابی لہب کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابی لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ وہ بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستاتی اور پریشان کرتی تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ رات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ہر رات زخمی ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اس عورت کو بھی اس کے خاوند کی طرح ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور قرآن پاک کہتا ہے وَامْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور وہ عورت جو ہمیشہ کانٹے ڈھونڈتی رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابی لہب جہنم میں جائے گا تو اس کی بیوی جو ہمیشہ خار و خاکاش ڈھونڈتی رہی، وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ اس میں شامل ہو جائے گی۔